آپ حضرات مسجد میں تشریف فرما ہیں اور شروغل کر رہے ہیں اور مسجد کے ادب کو ملحوظ کر رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله الامين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھا رہے ہیں وہ خود ہی بیٹھ جائیں. آپ حضرات خود ہی بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. بیٹھیے. آپ حضرات بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. اے چچا بیٹھ جائیے. آپ حضرات خود ہی بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. حاجی صاحب بیٹھ جائیے. آپ حضرات بیٹھ جائیے. خود ہی بیٹھ جائیے. جو وہاں باہر کھڑے ہیں وہاں بھی بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے بالکل اطمینان کے ساتھ. جو حضرات جہاں ہیں آپ اسی جگہ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیے. شروغل نہ کریں. اور ابھی حضور گلزار ملت کی تشریف آوری ہونے ہی والی ہے کچھ دیروں میں. آپ حضرات مہمان کا کس طرح استقبال کرنا ہے اور ذرہ برابر بھی ان کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہونے پائے. بیٹھ جائیے. کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ حضرات کھڑے ہو جائیے. بیٹھ جائیے. کھڑے نہ ہو. بالکل راستہ بنا دیجیے. حضرت آنے ہی والے ہیں. زیادہ لوگ کھڑے نہ ہوں. ارے یہ مسجد ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حضرات بالکل ادب کے ساتھ حضور کو آنے دیں. تشریف لانے دیں. ذرہ برابر بھی ان کو دقت اور پریشانی نہ ہونے پائے. مسجد ہے. خدا کا گھر ہے. ادب ملحوظ رکھیے. اور بتائیے کیسے حضرت آئیں گے تشریف لائیں گے جب آپ حضرات خود ہی راستہ چھیک لیے ہیں اور گھیر لیے ہیں تو کیسے حضرت تشریف لائیں گے؟ آپ حضرات ادھر بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے بھائی. بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. حضرت کو آنے دیجیے. تشریف لانے دیجیے. دھکا مکی نہ کریں. بیٹھ جائیں. اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. تشریف رکھیں. بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں. خدا کا واسطہ بیٹھ جائیں. مسجد ہے. اللہ کا گھر ہے. بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. جگہ چھوڑ دیجیے. حضرت کو دقت نہ ہونے پائے. اور پنکھا لگا دیا جائے. وہ نیچے پنکھا کرے بھائی. پنکھا نیچے کرے. پیچھے کھسکیے آپ. فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف سے نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مسجد میں حضور نواسہ رسول حضرت علامہ مولانا گلزار ملت صاحب کی آمد ہوئی ہے. آپ حضرات بالکل ادب کے ساتھ
بالکل ادب کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کی چہرے کی زیارت کریں۔ الحمدللہ آج حضرت آپ کے لوتا کے مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور جب حضور گلزار ملت کے چہرے کا یہ عالم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھ سکتے ہیں حضور گلزار ملت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے۔ آپ حضرات کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ آپ حضرات کے سامنے حضور گلزار ملت کچھ نصیحت و آمیز باتیں گفتگو کریں گے، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ آپ حضرات کھڑے ہوتے رہیں گے، حضرت ناراض ہو جائیں گے۔ بتائیے، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی خبر نہیں۔ پروردگار عالم نے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، پروردگار عالم ان کو زندہ فرما رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیا جائے، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرتا ہے۔ اور پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، دنیا میں بے شمار باطل فرقے ہیں جو امام عالی مقام سے نفرت کرتے ہیں اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں امام عالی مقام کو باغی کہتے ہیں اور یزید کو رضی اللہ عنہ کا مصداق بتایا جاتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اہل سنت والجماعت والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ بے شمار علماء اور فقہاء نے یزید کو جہنمی بتایا ہے۔ علامہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، آج پوری دنیا میں ان کی تقلید کی جاتی ہے، انہوں نے یزید کو جہنمی لکھا ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن جوزی اور ان کے متبعین نے یزید کو جہنمی قرار دیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یزید ایک ایسا بدبخت انسان تھا اور اس نے ایسا کام کیا، اتنا گھنونا کام کیا کہ مسلمان اپنی زبان سے اس کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نہ اس کو مسلمان کہا ہے اور نہ اس کو کافر کہا ہے، بلکہ سکوت اختیار کیا ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں سب سے بہتر یزید کا بیٹا جانتا ہے، میں کیا ہوں اچھی طرح میرے گھر والے جانتے ہیں۔ اور حضور گلزار ملت کیا ہے پورے ہندوستان بلکہ پورے دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ نواسے رسول ہے۔ جہاں جہاں حضور گلزار ملت کی آمد ہوتی ہے وہاں پر ایک سیلاب آ جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے رفقا، بڑے بڑے علماء حضور گلزار ملت کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں۔ یزید کے بارے میں اس سے بہتر یزید کا بیٹا جانتا ہے کہ یزید کیا ہے۔ تاریخ خلفاء اٹھا کر دیکھ لو، ابن جریر طبری کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھ لو، یزید کے بیٹے کے خطبوں کو ان حضرات نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ جب یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا، 21 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھایا گیا۔ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا، نہایت متقی پرہیزگار عابد شمسیہ دار تھا، لیکن خلافت پر متمکن ہونے کے بعد سب سے پہلا اگر خطبہ دیا ہے تو اپنے باپ یزید کے خلاف خطبہ دیا ہے۔ تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، اس نے کہا کہ میرے باپ نے اپنے زندگی کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ نواسے رسول، ریحان رسول کو قتل کر دیا۔ میرا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، دنیا سے مر گیا، مجھے افسوس ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ میرے باپ کے دامن پر قتل حسین کا بدنما داغ لگا ہوا۔
यजीद का बेटा गवाही दे रहा है कि मेरा बाप फासिक व फाजिर था। यजीद का बेटा गवाही दे रहा है कि मेरा बाप रक्स व सुरूर की महफिलें करम किया करता था। अब बताओ यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे हो सकता है? खिलाफत रसूलुल्लाह की नियामत का नाम है और जो फासिक व फाजिर हो वो रसूलुल्लाह का नायब नहीं हो सकता। और हजरात, यजीद ने क्या क्या जुल्म किया जरा उसकी एक झलकियां देखें। यजीद ने सन 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उकबा की सरकर्दगी में 22,000 का लश्कर जर्रार मदीना तैयबा भेजा। इसके खबीस लश्कर ने रियाजुल जन्ना में घोड़े बांधे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक से चादर को उतारा और उसको फाड़ दिया। मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे और घोड़े बांधने की वजह से 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में ना आजान हो सकी और ना नमाज हो सकी। इसके खबीस लश्कर ने रियाजुल जन्ना में घोड़े बांधे और यही नहीं 10,000 से ज्यादा सहाबा और ताबीन को इसने कत्ल कर दिया। यही नहीं, इसने मदीना मुनव्वरा की पाक दामन औरतों को अपने खबीस लश्कर पर 3 दिन के लिए हलाल और जायज करार दिया था। यही नहीं, इसने छोटे छोटे बच्चे तक को कत्ल कर दिया था। एक औरत का बच्चा गिरफ्तार हो गया। मुस्लिम बिन उकबा इतना बड़ा जालिम व जाबिर था, उस औरत के बच्चे को अपने गोद में लिया और अपने हाथ से तलवार को निकाला और उस बच्चे के सर को तन से जुदा कर दिया। जुदा करने के बाद जब उसको मालूम हुआ उस औरत को, वो औरत आती है मुस्लिम बिन उकबा के पास अपने बच्चे को लेने के लिए आई, लेकिन मुस्लिम बिन उकबा इतना बड़ा जालिम व जाबिर था, उसने उस बच्चे के सर को गेंद की तरह उसके तरफ फेंक दिया और कहा कि तुम अपनी जान को गनीमत नहीं समझती, अपने बच्चे को लेने के लिए आ गई हो। उस औरत ने वहीं पर कसम खाकर कहा कि अगर वहीं पर कसम खाती है और कहती है कि अगर अल्लाह ने मुझको सलामत रखा तो मैं मुस्लिम बिन उकबा के सर को, मैं इस मुस्लिम बिन उकबा के लाश को जिंदा जलाकर मैं अपने दिल को तस्कीन कर लूंगी। कुछ ही दिनों के बाद मुस्लिम बिन उकबा के ऊपर फालिज गिर जाता है। फालिज गिरने के बाद मुस्लिम बिन उकबा वहीं पर मर जाता है और यजीद के हुक्म से हुसैन इब्न नुमैर को अमीर लश्कर बनाया गया। उसके साथियों ने मुस्लिम बिन उकबा को वहीं पर दफन कर दिया। जब दफन किया गया, गाड़ दिया गया, कुछ महीनों के बाद वो औरत उसके कब्र के पास आती है, अपने खानदान के नौजवानों को लेकर आती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी कसम पूरी कर लूं। उस नौजवानों से वो औरत कहती है कि मुस्लिम बिन उकबा की कब्र को खोदा जाए। जब मुस्लिम बिन उकबा के कब्र को खोदा गया, नौजवानों ने अपने माथे के निगाहों से देखा कि एक खतरनाक अजदहा मुस्लिम बिन उकबा के चेहरे पर लिपटा हुआ है और अपने डंक को मार रहा है उसके नाक पर। लोगों ने कहा अब तो तू इसको छोड़ दे। परवरदिगार आलम ने इसके कब्र में अज़ाबे इलाही के सांप को भेज दिया है। औरत ने कहा कि जब तक मैं जलाऊंगी नहीं मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचने वाली। औरत ने कहा पैर की तरफ से इसकी कब्र को खोदा जाए। जब पैर की तरफ से इसके कब्र को खोदा गया, माथे की निगाहों से देखा कि एक खतरनाक अजदहा उसके तलवे में लिपटा हुआ है और अपने डंक को मार रहा है उसके तलवे पर मारना था कि उसका पैर बिल्कुल काला हो जाता है। लोगों ने कहा अब तो तू इसको छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब्र में अज़ाबे इलाही के सांप को भेज दिया है। औरत ने कहा कि जब तक मैं जलाऊंगी नहीं मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचने वाली। वो औरत वजू करती है, 2 रकात नफली नमाज पढ़ती है, नमाज से फारिग होती है। फारिग होने के बाद एक डंडा अपने हाथ में लेती है और मुस्लिम बिन उकबा के कब्र के पास पहुंचती है और सांप वाले उसके सर के सांप वाले के दुम पर मारती है। वो सांप गायब हो जाता है। पैर वाले सांप के दुम पर मारती है, वो सांप भी गायब हो जाता है और उसके कब्र से लाश को निकाला जाता है और वो औरत उस वक्त तक खड़ी होकर तमाशा देखते रही जब तक के मुस्लिम बिन उकबा के लाश को लोगों ने नहीं जला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब यजीद के सिपाहियों का ये आलम है जिसने यजीद के हुक्म से अहले बैत नबुव्वत को तराज किया था, उनको तकलीफ पहुंचाया था, जब यजीद के हुक्म पर अमल करने वाला सिपाही अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार है तो यजीद का जो आलम होगा हम और आप उसका
تصور نہیں کریں۔ یہ یزید ہے، یزید کے سپاہی کا یہ عالم ہے۔ اور سنو امام عالی مقام کی حقانیت کی دلیل۔ امام عالی مقام کا سر کٹ چکا ہے، جسم سے علیحدہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی امام عالی مقام حقانیت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور جب یہ یزیدی قافلہ سر حسین کو لے کر جب پہلی جگہ پر قیام کیا، وہاں پر ایک گرجا گھر ہوتا ہے، گرجے کا پادری باہر نکلا اور دیکھتا ہے کہ بہت سارے سر ہے جو نیزے پر نصب کیا گیا ہے، اور ایک سر ہے جو سب سے آگے ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا یہ حسین ابن علی کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ کہا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اتنے بدترین انسان ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو شہید کرتے ہو، اور تمہاری بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ اس کے سر کو نیزے پر نصب کر کے گلی گلی گھما رہے ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے لیے سر حسین میرے حوالے کر دو، 10,000 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مال و دولت کے لالچی انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10,000 درہم دے دو اور سر حسین لے لو۔ 10,000 درہم دیا جاتا ہے، اور وہ پادری سر حسین کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور ایک اونچے مقام پر رکھتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، عطر و کافور سے صاف کرتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگانے کے بعد سر حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا تھا، پروردگار عالم کو اس کا یہ ادب اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک نور کا ایک سلسلہ پہنچتا ہے، اور یہ پادری سر حسین کی کرامت کو دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سروں کو جب یہ نیزے پر نصب کر کے جب دوسری جگہ قیام کرتے ہیں اور نیزے کو وہیں پر گاڑ دیتے ہیں، یزیدی فوج، یزیدی سپاہی رات بھر رقص و سرور کی محفلیں گرم کرتے رہے، عیاشی پنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ادھر ادھر دوڑ دیکھتے ہیں کہ کوئی تلاوت کرنے والا انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین کے سر کے پاس جاتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لبے حسین ہل رہا ہے، نیچے سے اوپر ہو رہا ہے، اور لبے حسین سے قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ امام عالی مقام جب تک زندہ تھے کربلا کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ امام عالی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کرامتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر یزید کی زندگی میں اگر یزید کی کوئی کرامت ہو تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یزید کی زندگی میں نہ مرنے کے بعد اس کی کوئی کرامت ہو سکتی ہے، اور میرا حسین ہے قدم قدم پر کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام اپنے خندق کے ارد گرد آگ جلا لیا تھا کہ کوئی سپاہی، کوئی یزیدی فوج ہمارے اوپر حملہ نہ کرنے پائے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے کہا حسین وہاں سے پہلے تم نے آگ لگا لیا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ معاذ اللہ حسین جہنمی ہے۔ اللہ کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جب کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے آپ بے حد ناراض ہوتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ مار دے۔ وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ایک مزنی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، گھوڑے پر سوار تھا، اس کا پاؤں اس کے رسی میں پھنس جاتا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اسی خندق میں جا کر پھینک دیتا ہے، اور لبے حسین سے دعا نکل رہی ہے اور باب اجابت سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے حسین آپ نے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، آپ سے رسول اللہ سے کیا نسبت؟ یہ جملہ امام عالی مقام کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا اللہم امیتہ عطشانا، اے پروردگار عالم
اس کو پیاسا مار دے۔ لبے حسین سے یہ دعا نکل رہی ہے۔ وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، جب وہ نیچے اترتا ہے اس کا گھوڑا بھاگنے لگتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کے اوپر اس شدت کی پیاس غالب آ گئی کہ اسی میں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یزیدی فوج پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، لیکن سارا پانی باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب لبے حسین سے یہ دعا نکل چکی ہے کہ پروردگار عالم اس کو پیاسا مار، تو تمام یزیدی طاقت اس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالنا چاہے تو داخل نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام کی دعا بحرہ بن کر اس کے منہ پر بیٹھی ہے، اسی پیاس میں تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن جن لوگوں نے امام علی مقام کے قتل میں شامل ہوئے تھے، سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور دنیا ہی میں رسوا ہوتے ہیں، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ اسی طرح ایک محفل میں ایک بات چل رہی تھی کہ جن جن لوگوں نے قتل حسین میں حصہ لیا سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ ایک شخص نے کہا میں بھی تو حصہ لیا تھا لیکن میرے اوپر ابھی کوئی عذاب نہیں آیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اپنے چراغ کے بتی کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اور اس کی بتی بھبکنے لگتی ہے اور وہ آگ اس کے جسم کو پکڑ لیتی ہے، اس شدت کے ساتھ اس کے جسم کو پکڑ لیتی ہے کہ نہر فرات میں کود جاتا ہے، لیکن آگ اس کو نہیں بجھا پاتی ہے، پانی اس کو نہیں بجھا پاتی ہے۔ لگتا ہے کہ نہر فرات میں نہیں ہے، پیٹرول کی ٹنکی میں گر چکا ہے اور تیزی کے ساتھ اس کے آگ کو جلانے لگتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن جن لوگوں نے قتل حسین میں حصہ لیا سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور جو گرفتار ہوتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے عذاب الہی میں شکار ہوئے۔ ایک شخص کا عذاب بہت خطرناک، اتنا خطرناک عذاب الہی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا پوچھنا۔ جس نے علی اصغر کے حلقے پر تیر چلایا تھا خطرناک عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ اس نے کہا کہ میں بھی کربلا میں امام علی مقام کسی بڑے لوگوں کو میں نے نہیں مارا بلکہ میں نے علی اصغر چھوٹے بچے کو میں نے مارا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، اتنا پھول گیا اور اس شدت کے ساتھ اس میں آگ چلنے لگتی ہے کہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے پیٹ میں ایسا سخت سردی لاحق ہوتا ہے، اتنا ٹھنڈا کہ اس کے پیٹ پر لٹا کر لوگ آگ کی سلگا دیتے ہیں، لیکن وہ سردی نہیں جاتی ہے۔ ایک طرف خطرناک پیٹ میں آگ جل رہی ہے اور دوسری طرف پیٹ پر جو سخت سردی ہے، ایک طرف پانی ایک طرف برف رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف پیٹ پر آگ جلایا جا رہا ہے، لیکن العطش کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اتنا پانی پلایا گیا، ایک گھنٹے میں 5 مٹکا پانی پلایا جاتا ہے، لیکن تب بھی وہ العطش کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے علی اصغر کو کربلا کی سرزمین پر بھوک اور پیاس کے عالم میں اس نے تیر چلایا تھا۔ اس کے اوپر شدت کے پیاس غالب ہوتی ہے، بار بار اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پیٹ اتنا پھول جاتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اسی میں وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پروردگار عالم نے اس کو جو امام علی مقام کے قتل میں شامل ہوئے اور اہل بیت نبوت کو ناراض کیا تھا، طرح طرح کے عذاب الہی میں شکار ہوتے ہیں۔ یہ اہل نبوت کون ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے نادان وہابیوں، جو تم یہ کہتے ہو کہ امام علی مقام باغی تھے اور یزید جنتی تھا، ارے امام علی مقام اس حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزریں گی اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر نقص رؤوسکم وابصر ابصارکم فاطمہ بنت محمد تمر مع 70 من حور العین۔ اے اہل
محشر اپنی نگاہیں نیچی کر دو، سر جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ اس اعلان کے بعد سارے کے سارے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر دیں گے اور حضرت فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزریں گے۔ حضرات، ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں رخصت ہو جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کے نواسے کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم لوگ نبی کے نواسے کو کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نہیں، انسانوں نے نہیں، بلکہ فرشتے نواسے رسول کی عزت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ اتنے کثیر تعداد میں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، نواسے رسول کی زیارت کے لیے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے اور نواسے رسول کی چہرے کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت امام عالی مقام کے بیٹے حضرت امام حسین ہیں۔ امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ ایسے پنجتن پاک کے بزرگ ہیں، نواسے رسول ہیں، جن کے خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک زندگی گزاری ہے، اور 2 سال تک اتنی برکتیں حاصل کی، اتنی برکتیں حاصل کی کہ 80 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو بڑھاپے کے منزل پر آ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر 2 سال میں جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم نہ سیکھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جو 2 سال میں نے زندگی گزاری ہے اسی 2 سال کو میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضرت جعفر صادق بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو رات ختم ہو جائے لیکن ان کی بات ختم نہ ہو۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق پورے ہر جگہ ان کا نام روشن ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا منصور، عباسی خلیفہ تھا، اتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جہاں دیکھو حضرت امام جعفر صادق کا نام ہوتا ہے، ہر مجلس میں حضرت امام جعفر صادق کا نام۔ میں وقت کا بادشاہ ہوں لیکن میرا کوئی نام لینے والا حاضر نہیں، آخر کیا بات ہے؟ منصور بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ جعفر صادق کو پکڑ کے لاؤ، آج میں ان کو قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی وزیروں نے سنا کہا حضور جعفر صادق کو آپ قتل کریں گے؟ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بادشاہیت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، جہاں جاتے ہیں حضرت جعفر صادق کا نام ہوتا ہے۔ آپ کو ان سے کیا تکلیف ہے کہ آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا میرے سامنے ان کی تعریف نہ کر، ان کو پکڑ کے لا، میں ان کو آج قتل کر دوں گا۔ منصور بادشاہ نے کہا سنو وزیروں، جب امام جعفر صادق کو پکڑ کے لانا تو جیسے ہی میں ٹوپی اتاروں گا فوراً تم لوگ ان کو قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ جیسا آپ کا حکم ہو۔ جعفر جاتے ہیں، وزیر جنگلوں میں جاتے ہیں، امام جعفر صادق کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق ہیں، پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کیوں یاد کیا ہے؟ بادشاہیت سے مجھ کو کچھ لینے دینا نہیں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا ہے آخر؟ کہا حضور ہم سے کچھ بھی مطلب نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پکڑ کے لایا گیا، جب منصور بادشاہ کے سامنے جیسے ہی امام جعفر صادق حاضر ہوتے ہیں، وقت کا بادشاہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی میرے دربار میں آئے میں ٹوپی اتاروں گا فوراً تم لوگ ان کو قتل کر دینا۔ امام جعفر صادق آتے ہیں، وقت کا بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ حضور بتائیے کیسے آنا ہوا؟
ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور بتائیے کیسے آنا ہوا. جیسے ہی وزیروں نے دیکھا بادشاہ تو یہ کہا تھا کہ میں جیسے ہی ٹوپی اتاروں گا تم لوگ فوراً اس کو قتل کر دینا, لیکن میں نے دیکھا, وزیروں نے دیکھا کہ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ حضور بتائیے کیسے آنا ہوا. امام جعفر صادق نے کہا کہ اے بادشاہ میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں, آج کے بعد اپنے دربار میں مجھ کو نہ بلانا. جعفر صادق نے کہا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں پھر اس کے بعد نہ آنا. بادشاہ نے کہا فرمائیے حضور. امام جعفر صادق نے کہا کہ اے بادشاہ نصیحت یہ ہے کہ آج کے بعد تو مجھ کو میرے دربار میں اپنے دربار میں نہ بلانا. ایک ہی نصیحت کیا اور کہا کہ آج کے بعد مجھ کو میرے اپنے دربار میں نہ بلانا. کہا ٹھیک ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق چلے جاتے ہیں. چلے جانے کے بعد وزیروں نے کہا حضور بادشاہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی امام جعفر صادق میرے دربار میں حاضر ہوں تو فوراً میں ٹوپی اتاروں تو تم لوگ اس کو قتل کر دینا, لیکن بادشاہ آخر کیا بات ہے کہ آپ غلام کی طرح نوکر اور چاکر کی طرح کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر آپ نے فرمایا کہ حضور کیسے آنا ہوا, آخر معاملہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے. بادشاہ نے کہا چھوڑو رہنے دے اس بات کو. وزیروں نے کہا کہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم لوگ پوچھتے ہی رہ جائیں گے, آپ بتائیے کہ آخر معاملہ کیا ہے. منصور نے کہا سنو, جیسے ہی تم لوگ امام جعفر صادق کو پکڑ کے لاتے ہو اور میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان کو قتل کروں, قتل کرنے کا آرڈر جاری کروں, تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک اژدہا جو اپنے منہ کو بائے ہوئے ہے اور اس کا ایک جبڑا میرے محل کے نیچے ہے اور دوسرا جبڑا میرے محل کے اوپر ہے, اور وہ اژدہا بار بار کہہ رہا ہے اگر تم نے امام جعفر صادق کو تکلیف پہنچائی تیرے محل کے ساتھ میں تجھ کو نگل جاؤں گا. اتنا کہا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد میں کوئی بھی آل رسول کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. اس زمانے سے اس بادشاہ نے آج کے بعد آل رسول کی شان میں گستاخی نہیں کی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی پروردگار عالم نے دنیا ہی میں عذاب الہی میں ان کو گرفتار کر لیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج اتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں, یہ سب کے سب مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. آج ہم اپنی تقریروں میں غیروں کا نام لیتے ہیں, ان کا رد کیا جاتا ہے تو اپنے ہی لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ کیوں ان کو رد کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب جہاں پر کم ہوتے ہیں وہاں پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر وہاں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کرام کو ان لوگوں نے لاٹھیوں سے مارا, ان کی ٹانگیں توڑ دی, ان کے چہرے کو پھاڑ دیا. جہاں پر یہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ غالب ہوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو شکار بناتے ہیں, اور جہاں پر ان کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ جوڑ کر رہتے ہیں, بابو اور بھیا کہا جاتا ہے. اور ہمارے سنی حضرات کو بہت زیادہ غلط لگتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں, دل پہ ہاتھ رکھیں. پورے دنیا کے اہل سنت والجماعت ہی والے ہیں جو امام حسین کے ذکر شہادت کو مناتے ہیں. تمام لوگوں کو دیکھ لیا جائے, چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اشعری, چاہے وہ سنی ہو, کوئی بھی ذکر شہادت حسین کو نہیں بناتا ہے, نہیں بناتا ہے. ربیع الاول کا وقت آ جائے ان کے سینے میں تیر گھسنے لگتا ہے, وہ جلوس محمدی میں نہیں جاتے ہیں اور اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. مسلمانوں جب ان کی باتوں کو سنو گے تب آپ کو پتا چلے گا. یہاں پر کثیر تعداد میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, 40 سے زیادہ علماء کرام نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا جائے انہوں نے مدرسے میں 10 سال 12 سال زندگی گزاری ہے, بڑی بڑی کتابوں پڑھی ہیں,
انہوں نے پڑھی ہے تب جا کر سمجھا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ کرو گے تب جا کے آپ کے ذہن میں یہ بات گھسے گی. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج میرے لیے عید سے بڑھ کر خوشی ہے, عید سے بھی بڑھ کر خوشی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حضور گلزار ملت کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے تقریر کرنے کی جسارت کی ہے. تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ حضرت کے سامنے میری اصلاح ہو جائے. کوئی نام کمانے کے لیے حاضر نہیں ہوا بلکہ حضرت کے سامنے اصلاح لینے کے لیے حاضر ہوا. انہی باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.